بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، حال ہی میں ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایک شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ فرانس میں ایک ایسی مشین کسی نے بنا لی ہے جو ہزاروں سالوں کی آوازوں کو کیپچر کر کے واپس ان کو سنوا سکتی ہے۔ اس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں اور آوازوں کو بھی سن سکتے ہیں جو انہوں نے حجۃ الوداع میں 1500 سال پہلے خطبہ دیتے ہوئے کہی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ ہم آپ کو اس دعوے کے سائنسی حقائق سے بھی آگاہی دیں گے کہ اس بارے میں سائنس کا کیا نقطہ نظر ہے، کیا ایسا ہونا ممکن ہے، کیا واقعی مستقبل میں ہم آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اپنے کانوں سے سن سکیں گے؟ کہیں یہ عصر حاضر میں اٹھنے والا ایک نیا فتنہ تو نہیں؟ ایسی صورتحال میں ایک مسلمان کا اس عمل کی جانب کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آخری دور کے فتنوں کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی سنائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کو ان فتنوں سے بچنے کے لیے جو نصیحتیں کی ہیں ان کا تذکرہ بھی کریں گے۔ ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین محترم، جسٹس ریٹائرڈ غازی نذیر احمد صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ فرانس کی ایک کمپنی آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور انہوں نے یہ آواز خود سنی ہے، اور اب صرف آڈیو کوالٹی کو امپروو کرنے پر کام ہو رہا ہے۔ ممکنہ طور پر 2030 تک عوام آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے خطبہ حجۃ الوداع سن سکیں گے۔ یہاں تمام مسلمانوں کو جان لینا چاہیے کہ جس دور میں آپ رہ رہے ہیں وہ دور فتن ہے، جس میں ہر چیز کو بلا دلیل و تحقیق مان لینا اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے ناگزیر ہے کہ ہم قدم پھونک پھونک کر رکھیں اور کسی بھی بات پر یقین کرنے سے پہلے ہر پہلو پر غور کریں۔ بہت سے انجینئرز نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ماضی کی آواز صوتی لہروں کی بازیافت کر کے حال میں اسے ریکارڈ کرنا ناممکن ہے۔ انسانی آواز یا صوتی لہریں میکینیکل لہریں ہوتی ہیں جو ہوا جیسے میڈیم کے ذریعے پھیلتی ہیں اور توانائی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں۔ ایک بار جب آواز کی لہریں اسپیس اور وقت کے کسی خاص نقطے سے گزر جاتی ہے تو یہ منتشر ہو جاتی ہے اور اس میکینیکل صورت میں باقی نہیں رہتی کہ کسی مستقبل کے اسپیس اور وقت کے کسی نقطے پر ان کی دوبارہ بازیافت کر کے ریکارڈ کیا جا سکے۔ آج بھی انسانی آواز جو براڈ کاسٹ کی جاتی ہے وہ ماڈولیشن کے ذریعے ممکن ہوئی ہے۔ مختلف قسم کی ماڈولیشن ٹیکنالوجی استعمال کر کے انسانی آواز یا صوتی لہروں کی ویو لینتھ، فریکوینسی اور انرجی کو تبدیل کر کے براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ وسیع علاقے پر اس کی ریسیونگ ممکن بنائی جا سکے۔ اس کے باوجود یہ ماڈولیٹڈ صوتی لہریں جن کو مختلف ماڈولیشن ٹیکنالوجیز استعمال کر کے براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے اور جس کے تمام پیرامیٹرز یعنی فریکوینسی، ویو لینتھ اور انرجی معلوم ہوتے ہیں، اور دنیا بھر میں ریسیونگ اینٹینا انہی پیرامیٹرز پر ٹیون بھی ہوتے ہیں۔ جب اسپیس اور وقت کے کسی خاص نقطے سے گزر جاتی ہے تو دوبارہ ریکارڈ نہیں کی جا سکتی۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو ماضی میں استعمال ہونے والا ٹی وی اینٹینا یا موجودہ دور میں مستعمل سیٹلائٹ ٹی وی اینٹینا ایک ہی انفارمیشن کو بار بار دکھاتے، کیونکہ اس کے پاس کئی قسم کی صوتی لہریں ریفلیکشن اور ٹرانسمیشن کے ذریعے بالواسطہ اور بلا واسطہ پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم نے آج ایک ڈرامہ دیکھنے کے لیے ٹی وی آن کیا ہو اور اچانک ہم نے دیکھا کہ کل والا ڈرامہ پھر ٹی وی پر غلطی سے آ رہا ہے، حالانکہ کل والا ڈرامہ بھی آج والے ڈرامے کے پیرامیٹرز یعنی فریکوینسی، ویو لینتھ اور انرجی پر ہی براڈ کاسٹ کیا گیا ہوتا ہے، اور اسی کی صوتی لہریں بدستور فضا میں کہیں نہ کہیں مولق و موجود ہوتی ہے۔ تو پھر اس سب کے باوجود دنیا بھر میں
में कोई टीवी एंटेना माजी के सिग्नल को क्यों नहीं दिखा पाता? इसकी वजह यह है कि माजी की ट्रांसमिट की हुई सोती और सोरी लहरें फिजाए बसीत में डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, अपनी असली हैयत खो देती हैं, मुख्तलिफ मीडियम वगैरह से टकरा कर उनकी एनर्जी इस कदर कम हो जाती है जो काबिल महसूस या एंटेना की डिटेक्शन के काबिल नहीं रहती। साइंस की जबान में कहा जाएगा कि उनकी एनर्जी एटिवनेट हो जाती है। चुनाचे किसी सूरत भी मुमकिन नहीं कि माजी की आवाज जो स्पेस और वक्त के किसी खास नुक्ते से गुजर चुकी है उसे हाल या मुस्तकबिल के स्पेस और वक्त के किसी खास नुक्ते पर रिकॉर्ड किया जा सके। नाजरीन, मजहबी अकीदत एक तरफ रखते हुए सिर्फ साइंसी एतबार से ये बात यहाँ वाज़ेह करते चलें कि ये बिल्कुल गलत साइंसी क्लेम है कि इतनी पुरानी आवाज को दोबारा कोई रीजनरेट कर सकता है। कोई उससे पूछे कि जिस फ्रांस की कंपनी का आप तज़किरा कर रहे हो उसका नाम क्या है और उसने कौन सा वो तजुर्बा किया या मशीन बनाई जो हजारों साल पुराने वाकयात की आवाजों को भी सुन सकती है, तो ये बंदा 100% यकीन है उसका नाम नहीं बताएगा। और ये नामुमकिन है कि कोई भी मशीन इतनी पुरानी आवाजों को दोबारा से काबिले समात बना सके। तो आइए फिर इस मामले की फिजिक्स समझिए कि ऐसा होना कैसे नामुमकिन है। हमारे चारों तरफ की हवा दुनिया के पस मंजर से आने वाली आवाजों के शोर से भरी हुई है। जैसे जैसे तमाम सोती लहरें अपने जराए से निकलती हैं, आवाज की शिद्दत फासले के मुरब्बा के साथ कम हो जाती है। जब किसी सोर्स से कोई आवाज पैदा होती है और चारों तरफ निकलती है तो आखिरकार हर कोई आवाज इतनी मध्यम हो जाती है कि वो दीगर तमाम धुंधली आवाजों के पस मंजर के शोर और हवा को बनाने वाले मालिक्यूल्स की ब्राउनिन हरकत की वजह से अलग हो जाती है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी जैसे जैसे कोई आवाज फासला तय कर रही होती है खोती जाती है। यही वजह है अगर कोई शख्स आपसे महज 50 मीटर के फासले पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाकर भी कहेगा तो आपको उसकी आवाज बहुत ही कम सुनाई देगी। या अगर आपके आसपास बैकग्राउंड में काफी आवाजों का शोर शराबा होगा तो आप शायद ही उस शख्स की आवाज सुन सकेंगे। हर तवानाई जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है फासले के साथ साथ उसकी शिद्दत कम होती चली जाती है और आवाज तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, क्योंकि आवाज एक मैकेनिकल वेव्स है जो हमेशा एक मीडियम के सहारे सफर करती है। इसलिए जो बात ये शख्स कर रहा है टोटल फ्रॉड है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हजारों लाखों बरस कोई आवाज महज हम एक मशीन के सहारे कैप्चर कर लें। ये साइंटिफिक तौर पर नामुमकिन है, ऐसे ही जैसे पानी के सहारे हम कोई गाड़ी चला सकें। सोती या आवाज की लहरें दरअसल किसी लचकदार मीडियम में किसी डिस्टर्बेंस की वजह से पैदा होती हैं। जैसे जैसे आवाज की लहर चलती है उस हद तक खलल या डिस्टर्बेंस पड़ता है, या हम यूं कह सकते हैं कि एवरेज जर्रात की तवानाई को यके बाद दीगरे जर्रात तक पहुंचाने की सलाहियत कम होती चली जाती है और इसलिए आवाज मुकम्मल तौर पर सिफर होने तक इंतहाई कम और बिलाखिर हमेशा के लिए दब जाती है। इस तरह आवाज बिलाखिर खत्म हो जाती है क्योंकि उनकी तवानाई कम होती चली जाती है और जर्रात की जुड़ी खुसूसियात की वजह से अगले जर्रे में तवानाई की मुंतकली में दरमियाने जर्रात की तरफ से पेश करदा मज़ाहमत की वजह से कम होती है। आवाज की लहरें फैलते फैलते कमजोर हो जाती हैं और मजमूई हरारती तवानाई में कन्वर्ट हो जाती हैं। कोई भी आवाज हमेशा आजादाना तौर पर बरकरार नहीं रह पाती, बस जब तक उसको हम मसनूई तरीके से मैग्नेटिक जराए से किसी जगह महफूज न कर लें। आवाज की लहरें भी तमाम मैकेनिकल लहरों की तरह किसी न किसी मीडियम के बिगाड़ या खलल के जरिए तवानाई की मुंतकली हैं। किसी भी मीडियम या वास्ते से आवाज का सफर करने का मतलब है कि उस मीडियम के मालिक्यूलों की मज़ाहमती कुव्वत के खिलाफ वो काम करती है जो वैक्यूम में काम कर ही नहीं सकती। इस तरह एक फ्रैक्शनल फोर्स या रगड़ की कुव्वत पैदा होती है जिसके सहारे कोई भी आवाज किसी मीडियम में आगे ट्रेवल करती है और ये रगड़ की कुव्वत जैसा कि हर दूसरे इसकी तरह के मामले में लहर की तवानाई को आगे मुंतकिल और मुंतशिर करती है। सोती लहरें उस दबाव को तब्दील करने का एक जरिया है, उस दबाव को तब्दील करने का एक जरिया है जो कोई भी मुर्तइश जिस्म आवाज को पैदा करने के लिए पैदा करता है। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर जब कोई बोलता है तो हवा में वो अपने सामने मौजूद गैस की तह में मौजूद मालिक्यूल्स को आगे धकेलते हैं जो उनसे आगे के मालिक्यूलों
کو دھکیلتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح کوئی بھی آواز مزید پھیلتی اور منتقل ہوتی ہے، اور اسی طرح گیس کی تہوں کے ذریعے بار بار یہ ایکشن دہرانے کا سبب بن کر سفر کرتی رہتی ہے۔ یہی عمل کسی بھی میڈیم کے مالیکیولز کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ میڈیم کوئی ٹھوس ہو، مائع ہو یا پھر کوئی بھی گیس ہو۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ جب کسی گیس کی میڈیم سے آواز گزر رہی ہوتی ہے تو اس گیس کے انفرادی مالیکیول ایک بے ترتیب حرکت یعنی رینڈم موومنٹ کے ساتھ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، لہذا آواز کی لہر کا کسی میڈیم میں پھیلاؤ اور منتقل ہونا واسطے کے مالیکیولز رگڑ کے درمیان تصادم کا سبب بنتا ہے۔ اس سے وہ اپنی حرکی اور مخفی یا پوٹینشل توانائی دونوں حاصل کریں گے، چاہے وہ اگر یہ ٹھوس یا مائع واسطے کے ذریعے بھی سفر کرے۔ مالیکیولز کے ذریعے حرکی توانائی کا حصول اس میڈیم کا ٹوٹل درجہ حرارت بڑھا دے گا، اس لیے آواز کی لہر کی میکینیکل توانائی مسلسل تھرمل توانائی میں تبدیل ہو رہی ہے اور یوں اس کی مقدار میں کمی ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر جب یہ آواز ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے جہاں تمام صوتی لہر کی تمام توانائی حرارت میں تبدیل ہو جائے گی تو لہٰذا آواز کی لہر منتشر ہو کر آگے سفر کرنا بند کر دے گی، کیونکہ منتقلی کے لیے پھر اس کو زیادہ توانائی نہیں ملے گی۔ کیا روشنی بھی ہمیشہ کے لیے سفر کرتی ہے یا آخر کار وہ بھی ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، روشنی ہمیشہ کے لیے کسی بھی جگہ سفر کر سکتی ہے جب تک کہ وہ کسی دوسری سطح یا چیز کے اندر جذب نہ ہو جائے، جیسے کسی سیارے، بلیک ہول وغیرہ۔ روشنی کی لہروں کو حرکت کرنے کے لیے میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ برقناطیسی یا الیکٹرو میگنیٹک لہر ہے، وہ خلا یا ویکیوم سے گزر سکتی ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ایک روشنی کی لہر ویکیوم میں کتنی دیر تک سفر کرتی ہے، یہ کبھی نہیں منتشر ہوتی ہے کیونکہ یہ کسی اور چیز کے ساتھ تعامل نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کہکشاؤں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہم سے 1 ارب نوری سال دور ہیں، تاہم بہت دور سے آنے کی وجہ سے روشنی کی لہر پھیل جائے گی اور کائنات کے پھیلاؤ کی وجہ سے خلا میں سفر کرتے کرتے توانائی کھو دے گی، جس کے نتیجے میں اس کی تعداد یا فریکوینسی میں کمی واقع ہوگی۔ اسے ریڈ شفٹ کہا جاتا ہے کیونکہ روشنی کو اسپیکٹرم کے سرخ حصے کی طرف شفٹ ہوتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ روشنی کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتی، چاہے وہ جتنا بھی پرانے دور سے آ رہی ہو یا جتنے بھی زیادہ فاصلے سے آ رہی ہو۔ تقریباً 13.8 بلین سال تک خلا میں سفر کرنے کے بعد مائکرو ویو بیک گراؤنڈ لہریں جو کبھی بگ بینگ کے فوراً بعد مرئی روشنی کے طور پر موجود تھا، مائکرو ویوز میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ اب یہی لہریں ہمیں بگ بینگ ہونے کے واقعے کا ثبوت مہیا کرتی ہیں۔ ناظرین، اب جو بات محترم جسٹس ریٹائرڈ غازی نذیر احمد صاحب کہہ رہے ہیں، شاید ان کو بھی یہ معلوم نہ ہو کہ یہ بات پہلی بار نہیں ہو رہی۔ سب سے پہلے اس مفروضے کو بطور خواہش پیش کرنے والا مرزا بشیر الدین مرتد قادیانی زنیم تھا۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 29 میں اللہ جل جلالہ کا فرمان عظیم شان ہے جس کا مفہوم ہے اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ مرزا بشیر الدین قادیانی مرتد زنیم اپنی ملحدانہ تفسیر کبیر میں اس آیت مبارکہ قادیانی کتاب میں آیت نمبر 30 ہے کے تحت یہ مفروضہ پیش کرتا ہے کہ مطلب یہ کہ وہ ایسی جگہ محفوظ ہیں جہاں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کوئی انسانی عمل ایسا نہیں جو ضائع ہو سکتا ہو، بلکہ وہ ضرور کسی نہ کسی شکل میں محفوظ ہوتا ہے۔ ریڈیو کی ایجاد نے اس صداقت کو بہت بڑا ثبوت مہیا کر دیا ہے۔ ہزاروں میل پر ایک شخص اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے تو فوراً ہم تک پہنچ جاتا ہے اور ہم گھر بیٹھے ہزاروں میل دور کی آواز اس طرح سن لیتے ہیں جیسے وہ ہمارے پاس بیٹھا باتیں کر رہا ہے۔ مجھے خیال آیا کرتا ہے کہ کوئی تعجب نہیں اگر یہ علوم ترقی کرتے کرتے اس حالت کو پہنچ جائیں کہ گزشتہ زمانے کی آوازوں کو بھی ریکارڈ کیا جا سکے۔ اگر کوئی ایسا آلہ نکل آئے تو ہو سکتا ہے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیثیں جو آج کتابوں میں پڑھتے ہیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سن لیں۔ یہ بات موجودہ زمانے کی ایجاد کو دیکھتے ہوئے اب ناممکن نظر نہیں آتی۔ زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے، ممکن ہے آئندہ چل کر کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو جائے اور گزشتہ زمانے کو بھی اپنے کنٹرول میں لایا جا سکے۔ اس صورت میں ہمیں گزشتہ زمانے کی آوازیں آسانی سے سنائی دینے لگیں گی۔ ہم جس صدی کے جس سال کی کوئی بات سننا چاہیں گے اس صدی کے اس سال پر اس آلے کو
نصب کر دیں گے اور آوازوں کو سننا شروع کر دیں گے۔ کاش دنیا اس ترقی سے صداقت کی طرف آئے۔ چنانچہ یہاں پر سب سے اہم بات جسے ملحوظ خاطر رکھا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کو تلاش اور ریکارڈ کر کے مرزا بشیر الدین قادیانی مرتد زنیم کا دنیا کو کس صداقت کی طرف بلانا مقصود ہے۔ بلا شبہ وہ قادیانی ارتدا ہی ہے۔ یاد رکھا جائے کہ یہ ملحدانہ کتاب تفسیر کبیر 1940 تا 1962 تک شائع ہوتی رہی۔ چنانچہ اس دور میں ایسی کوئی ٹیکنالوجی میسر ہی نہیں تھی جس سے کسی مرتد زنیم کے دماغ میں امکانات پر مبنی یہ تصورات ابھر سکیں کہ ماضی کی صوتی لہروں کو تلاش کیا جائے اور ان کو ریکارڈ کیا جائے۔ حتیٰ کہ آج کے دن بھی ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے جس کے ذریعے ماضی کی فریکوینسی یا صوتی لہر کو ریکارڈ کیا جا سکے۔ چنانچہ یقین رکھا جائے کہ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کو ریکارڈ کرنے کا تصور پیش کرنا تب بھی پلانٹڈ تھا اور اب بھی یہ ریکارڈ کر لینے کا دعویٰ پلانٹڈ ہے، جس کی قبل از وقت مسلمانوں میں کسی خاص مقصد کے ساتھ تشہیر کی جا رہی ہے۔ سائنس میں ایک فیلڈ ہے جس میں کسی بھی تاریخی مقام کی ہسٹوریکل ایکوسٹ یعنی تاریخی صوتیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس تاریخی مقامات یا ماحول کی صوتیات کا مطالعہ کر کے محققین بعض اوقات اس بارے میں محتاط اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماضی میں ان جگہوں پر کیسی آوازیں آتی رہی ہوں گی۔ پھر اس اندازے کی بنیاد پر جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ان ماضی کی آوازوں سے ملتی جلتی آوازیں پیدا کی جا سکتی ہیں، جو کہ فی الحقیقت ماضی کی آوازیں یا صوتی لہریں نہیں ہوتی بلکہ اس تاریخی مقام کے ماضی کے صوتیاتی پیٹرن کے مطالعے پر جنریٹ کی گئی جدید آوازیں یا صوتی لہریں ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہی ٹیکنالوجی موجودہ مذکورہ صورتحال میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس سے زیادہ کوئی امکانات موجود نہیں۔ چنانچہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کہانت کا ایک نیا باب کھلے گا جو آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے ساتھ بند ہو گیا تھا۔ طاغوت امت مسلمہ کو ان صوتی لہروں کے بارے میں قائل کرے گا۔ نعوذ باللہ، یہ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز ہے اور پھر نعوذ باللہ ان صوتی لہروں میں مسلمانوں کو سینکڑوں جھوٹ سنائے گا اور ان کو گمراہ کرنے میں اپنا حصہ ڈالے گا۔ ناظرین، بہرحال اگر ایک لمحے کو یہ مان بھی لیا جائے کہ آواز فنا نہ ہو اور ریکارڈ بھی ممکن ہو تو بھی یہ کیسے ثابت ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی آواز مبارک ہے؟ اس کے لیے صحابہ کرام کی گواہی کی ضرورت ہے جو ناممکن ہے، اور فرانس کے گوروں عیسائیوں کو کیا ضرورت پڑی کہ خطبہ حجۃ الوداع کی ریکارڈنگ ہم تک پہنچائیں۔ عیسائیوں کو اتنا ہی شوق ہے تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ریکارڈ کر لیں۔ ترجمہ: میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تاکہ سارے عیسائی حضور کا کلمہ پڑھیں۔ ہمیں اس خطبہ حجۃ الوداع یعنی اپنی طرف سے بنائے ہوئے اس خطبے کی ضرورت نہیں، کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس صحیح سند کے ساتھ خطبہ حجۃ الوداع حدیث کی صورت میں موجود ہے، اور ہم حدیث کا ویسا ہی ادب کرتے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی آواز مبارک سماعت کرنے میں کرتے۔ لہٰذا یہاں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں تمام مسلمانوں کو باضابطہ تعلیم دی جانی چاہیے تاکہ ان کو اس ممکنہ دجل سے بچایا جا سکے۔ فتنہ اپنی پلاننگ صدیوں کی کر کے بیٹھا ہے، جبکہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نبوت کے وارث کہنے والے علماء بدقسمتی سے غیر سیاسی بن کے بیٹھے ہیں، اور غیر سیاسی اذہان جہالت کی آماجگاہ کے سوا کچھ نہیں ہو سکتے، جو عام مسلمانوں کو ہر قسم کے نظریاتی شکاری کا آسان شکار بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو آخری دور کے فتنوں کے متعلق کچھ احادیث مبارکہ سناتے چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عبادات، معاملات، اخلاق اور حسن معاشرت سے متعلق تعلیم دی ہے، اسی طرح فتنوں سے بھی آگاہ فرمایا ہے، اور فتنے کے زمانے سے متعلق بھی بہت ساری روایات ہیں، ہدایات ہیں، اور یہ فتنے قرب قیامت میں اتنے بڑھ جائیں
جائیں گے جیسے اندھیری رات کی تاریکی ہوتی ہے، اور ان فتنوں کے مختلف اسباب ہوا کرتے ہیں۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے مختلف مفہوم ذکر کیے گئے ہیں۔ آزمائش کو بھی فتنہ کہتے ہیں، امتحان، مال و دولت کو فتنہ کہا گیا ہے، گمراہ کرنا اور گمراہ ہونا اس پر بھی فتنے کا اطلاق ہوتا ہے، کسی چیز کو پسند کرنا اور اس پر فریفتہ ہو جانا یہ بھی فتنہ ہے، لوگوں کی رائے میں، نظریات میں اختلاف یہ بھی فتنہ ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں تقریباً یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، اس لیے اسے بھی دور فتن کہنا بجا ہے، اور نہ معلوم کہ آئندہ مزید کیا کیا فتنے رونما ہوں گے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے والے بنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اور یہ ہدایات دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں جو عملی طور پر ان فتنوں کا شکار ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں قیامت کی نشانیوں کے متعلق جو ہمیں آج کل کے حالات میں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے نشانات بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ آج ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے جو زیر تعمیر ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں۔ نبی معظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیش گوئی پوری ہو کر اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے۔ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریدنے والے امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق کے کنووں پر قبضہ جما لیا ہے اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے، تو پھر تیل کی بڑھتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اس زوال کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخر کار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیش گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطی کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہیں سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی ہے۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ احادیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے ہونے والی خون ریزی میں لاکھوں بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں اور اتنی ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے۔ لہٰذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزا کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس اور امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائے، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرت العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل یہود و نصارہ ملک شام پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی
کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ سعودیہ، مصر، ترکی باقی نہ رہیں گے، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی، یعنی خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر الخبر سعودی عرب کا چھوٹا شہر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کہ قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کھچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے، اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ مشرق وسطی کے حالات کو خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور پوپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے مشرق وسطی ہی متوقع ہے۔ یہاں بھی ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی رنجشیں اور کشمکش سے لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں یعنی ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد کیا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ ناظرین، آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کو ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے۔ موبائل کے بیجا استعمال سے، دیر رات تک جاگنے، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے، نمازوں کو ترک کرنے سے روکیے، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ ناظرین، قرب قیامت میں اٹھنے والے فتنوں اور موجودہ حالات کے متعلق مزید آپ کو بتاتے چلیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب محصولات کو ذاتی دولت، امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے گا، غیر دینی کاموں کے لیے علم حاصل کیا جائے گا، مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی، اپنے دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی، قبیلے کا بدکار شخص ان کا سردار بن بیٹھے گا اور ذلیل آدمی قوم کا لیڈر یعنی حکمران بن جائے گا، اور آدمی کی عزت محض اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے گا، یعنی کھلے عام اور کثرت سے شرابیں پی جانی لگیں گی، اور بعد والے لوگ پہلے لوگوں کو لان تان سے یاد کریں گے۔ اس وقت سرخ آندھی، زلزلے، زمین میں دھس جانے، شکلیں بگڑ جانے، آسمان سے پتھر برسنے اور طرح طرح کے لگاتار عذابوں کا انتظار کرو۔ یہ نشانیاں یکے بعد دیگرے یوں ظاہر ہوں گی جس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جانے سے گرتے موتیوں کا تانتا بن جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک زمانہ وہ آئے گا جب میری امت میں لوگ، حکمران اور لیڈر محصولات کو یعنی کہ آمدنی کو جب لوگ ذاتی دولت سمجھ کر کھانے لگ جائیں گے، قوم ٹیکس دے گی، خزانے میں ٹیکس کا سرمایہ جمع ہوگا اور حکمران بددیانت، خاون، حرام خور ہوں گے، وہ ذاتی دولت کی طرح اس کو ہڑپ کر جائیں گے۔ وہ زمانہ آئے گا، اور اس طرح فرمایا، اور امانت کو مال غنیمت سمجھ کر کھایا جائے گا۔ وہ امانت جو قوم کی امانت ہے، آپ کا مال ہے، اگر پاکستان ہے تو 18 کروڑ غریبوں کا مال ہے۔ حکمران جب برسر اقتدار آئیں گے تو قوم کی امانت کو مال غنیمت، لوٹا ہوا مال جنگ کا سمجھ کے کھا جائیں گے، اور معاشرے کے لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، زکوٰۃ دینے سے کترائیں گے، اسے تاوان سمجھیں گے، گنتی کریں گے کہ کم زکوٰۃ دینی پڑے۔ آپ دیکھتے آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک کلمہ کانوں سے
سنتے آئیے اور دلوں میں جھانک کر اپنے اور اس معاشرے کے احوال کا تجزیہ کرتے چلے آئیے۔ 1500 سال پہلے یوں لگتا ہے کہ آج کا زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے تھا، ہمارے احوال کو دیکھ رہے تھے، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے تھے، ہماری قلبی کیفیات کو دیکھ رہے تھے، ہماری خیانتوں کو، بددیانتی کو دیکھ رہے تھے، ہماری لوٹ مار کرپشن کو دیکھ رہے تھے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے کلمات نہیں ہیں، یہ آقا علیہ السلام کے فرمودات ہیں۔ ناظرین، احادیث کی کتب میں کتاب الفتن ایک مستقل عنوان ہے جس میں دور فتن سے متعلق کثیر روایات موجود ہیں۔ من جملہ ان روایات کے ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا۔ فتنوں کا ذکر اس مجلس میں چھڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگوں کو اس حال میں دیکھو کہ ان کے آپس کے معاہدات معاملات میں دھوکہ عام ہو جائے اور ان میں سے امانت داری کی صفت ختم ہو جائے، یعنی بددیانت ہو جائیں، اور وہ آپس میں اختلاف اور ٹکراؤ کی وجہ سے گتھم گتھا ہو جائیں، لڑنے بھڑکنے لگ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے سمجھایا، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کی، یعنی اس طرح باہمی فسادات ہوں۔ بات یہاں تک پہنچی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جاؤں، یہ بتائیے کہ ایسے زمانے میں مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا طرز عمل اختیار کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جملے ارشاد فرمائے، 5 ہدایات دیں۔ پہلی ہدایت یہ تھی کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو، یعنی تم اپنے آپ کو فتنوں سے دور رکھو، گوشہ نشینی اختیار کرو، بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو۔ دیکھیے کس قدر اعلیٰ نصیحت ہے کہ بجائے فضول گھومنے پھرنے ادھر ادھر جانے کے، اطمینان سے اپنے گھر میں رہو تاکہ عملی طور پر کسی فتنے کا شریک کار نہ بنو، فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، یہ اصل مقصود ہے۔ دوسری ہدایت یہ دی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یعنی مقصد کی بات کے علاوہ دیگر گفتگو مت کرو، بے مقصد باتوں میں حصہ مت لو، اس میں شامل مت ہو جاؤ تاکہ تم نہ قولاً کسی فتنے کا سبب بنو اور نہ عملی طور پر فتنے کا سبب بنو۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ لوگوں کے احوال حالات سے متعلق گفتگو ہی مت کرو، گفتگو میں شامل ہی نہ ہو جاؤ ورنہ وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ اس نصیحت پر بھی غور کریں اور پھر آج کے احوال دیں۔ ایسے فتنے کا زمانہ ہے کہ حالات حاضرہ پر گفتگو بھی جان لیوا ثابت ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات لوگوں کے احوال سے متعلق گفتگو خود انسان کے دین و ایمان کے لیے خطرناک ثابت ہو جاتی ہے۔ اس فضول گفتگو کی وجہ سے لڑائیاں اور جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، گھروں میں افتراق اور انتشار کا ماحول بن جاتا ہے، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، لوگوں کے درمیان بات چیت کرتے کرتے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ان موضوعات پر گفتگو ہی مت کرو۔ تیسری ہدایت یہ دی کہ جس بات کو شریعت کے موافق پاؤ اس پر عمل کرو، شریعت کو مقدم رکھو، اپنے جذبات کو، ماحول کو، ارد گرد کے احوال کو شریعت کے ترازو پر پرکھو، اگر شریعت کے موافق ہو تو عمل کرو ورنہ چھوڑ دو۔ گویا شریعت کے احکامات اور اصول ہی ایک مسلمان کے لیے ترازو اور معیار ہونے چاہیے، باقی سب چیزوں کو ایک جانب رکھ کر شریعت کی پیروی اختیار کرو۔ چوتھی ہدایت اور نصیحت یہ فرمائی کہ جو بات خلاف شریعت ہو، منکر ہو، شریعت کے خلاف ہو، اس سے اجتناب کرو، چاہے اس کا تعلق گفتگو سے، کسی کے طریقہ کار سے ہو، جذبات سے ہو، مگر ہو شریعت کے خلاف تو اس پر عمل مت کرو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پانچویں اور آخری ہدایت یہ دی کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو، عام لوگوں کے معاملات کو چھوڑو، اپنے آپ کو بچاؤ اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، یعنی تمہیں معلوم ہو کہ تمہاری باتوں سے انہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، تمہاری نصیحت پر وہ عمل نہیں کریں گے، تو اب اپنے بچاؤ کی فکر کرو اور ان کے ساتھ مل کر ہلاکت میں مت پڑو۔ اس لیے اہل علم کا یہ مقولہ ہے کہ کبھی بھی انسان کو شر سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اگرچہ شر پر چلنے والے، شر کا ساتھ دینے والے، شر میں حصہ ڈالنے والے افراد زیادہ ہی کیوں نہ ہوں، اور انسان کو کبھی بھی خیر کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اگرچہ اس راستے پر چلنے والے کم ہی کیوں نہ ہو، یعنی اپنی پوری توجہ اپنی ذات پر رکھو، اپنی فکر کرو اور ان آپس میں لڑنے والوں سے اور ان کے امور سے غرض مت کرو، یعنی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جائے کہ جو آدمیت کے جوہر سے ہی محروم ہوں اور ان لوگوں میں نیکی اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو، تو ایسے لوگوں سے صرف
نظر کر کے اپنی فکر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات اور قیمتی نصائح سے زیادہ بہتر میری اور آپ کی رہنمائی فتنوں کے دور میں کون کر سکتا ہے؟ ایک ایک نصیحت کو پڑھنے سے، ٹھنڈے دل سے اس پر غور و فکر کرنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا آج کے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رست نگاہیں اس ماحول کو اور برپا ہونے والے فتنوں کو دیکھ رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایسے دور سے متعلق سنہری نصائح فرما رہے ہیں کہ کیسے امت کے افراد اپنے دین کو، ایمان کو، جان کو فتنوں کے زمانے میں محفوظ کر سکیں۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ فتنوں کے دور میں ان نصیحتوں کو اپنے پلو سے باندھ لیں، اپنے دامن سے باندھ لیں، ان پر خود بھی عمل کرنے والے بنیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی ان نصیحتوں کی تلقین اور انہیں بھی سمجھانے والے بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں تاکہ امت ایک بڑے فتنے سے خود بھی محفوظ رہے اور اپنی آنے والی نسل کے ایمان کو بھی محفوظ کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے اور اس جیسے اور فتنوں سے بچائے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔